أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک اور میں چینل میں السلام علیکم، تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 سے لے کر 221 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک پوچھتے ہیں تم سے، عن الشہر الحرام متعلق مہینے حرمت والے کے، قتال لڑنا فیہ اس میں، قل کہہ دیجئے قتال لڑنا فیہ اس میں کبیر بڑا گناہ ہے، وصد اور روکنا عن سبیل اللہ راستے سے اللہ کے، وکفر اور کفر کرنا بہ اس سے، والمسجد الحرام اور مسجد حرام سے، واخراج اور نکال دینا، اہلہ لوگوں کو اس حرم سے، اکبر منہ اس سے، اکبر بہت بڑا، عند اللہ نزدیک اللہ کے، والفتنۃ اور فتنہ، اکبر زیادہ بڑا، من القتل قتل خون ریزی سے، ولا یزالون اور وہ ہمیشہ رہیں گے، یقاتلونکم لڑتے تم سے، حتیٰ یہاں تک کہ یردوکم پھیر دیں تم کو، عن دینکم دین سے تمہارے، ان اگر استطاعوا وہ کر سکیں، ومن اور جو یرتد پھرے گا، منکم تم میں سے، عن دینہ اپنے دین سے، فیمت پھر مر جائے، وہو اور وہ کافر ہو، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، حبطت برباد ہو گئے، اعمالہم اعمال ان کے، کہاں، فی الدنیا دنیا میں، والآخرۃ اور آخرت میں، واولئک اور یہی لوگ، اصحاب النار رہنے والے ہیں دوزخ کے، کتنے دن، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا صحابہ کرام نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ تم سے عزت والے مہینوں میں لڑائی کرنے کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ اس میں لڑنا بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا، اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں جانے سے بند کرنا، اور اہل مسجد کو اس میں سے نکال دینا، یہ جو یہ کفار کرتے ہیں اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ گناہ ہے، اور فتنہ انگیزی خون ریزی سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے، یہاں تک کہ اگر مقدور رکھیں تو تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی بتا دیا، اور جو کہ تم میں سے اپنے دین سے پھر کر کافر ہو جائے گا اور کافر ہی مرے گا، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں، جس میں کتنے دن رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے۔ تو فتنہ ارتداد کیا ہے؟ کفار اس وقت تک لڑائی جاری رکھیں گے جب تک وہ مسلمانوں کو اپنے دین سے نہ پھیر دیں، یعنی جو شخص دین اسلام پر ایمان لایا اور پھر اس سے مرتد ہوا اور اسی حالت میں مرا، اس کے دنیا اور آخرت کے جملہ اعمال اکارت گئے اور وہ دوست کیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی مسلمانی سے دوبارہ مرتد ہوتا ہے تو پھر اس کے جتنے نیک کام ہیں سارے برباد ہو جاتے ہیں۔
ارتداد کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کی تعلیمات و احکام کی پیروی سے انکار کر دیں اور قانون خداوندی سے باغی ہو کر غیر طاقتوں کے غلام بن جائیں اور ان کے اعلی کار کے طور پر کام کریں۔ کسی ملک میں جہاں اللہ کی بجائے کسی انسانی حکومت کا غلام بنایا جائے وہ ارتداد کی صورت ہے۔ اسلام کی کسوٹی تین چیزیں ہیں۔ پہلی ایمان یا خدا پرستی، یہ جڑ اور روح ہے۔ اعمال صالحہ یہ ایمان کا جسم یا شاخیں ہیں۔ اور تیسرا اسلامی نظام جس کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ آگے فرمایا ان الذین، بے شک جو لوگ آمنو ایمان لائے، والذین اور جنہوں نے ہاجروا ہجرت کی، وجاہدوا اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اولئک وہی لوگ، یرجون امید رکھتے ہیں، رحمت اللہ اللہ کی رحمت کی، واللہ اور اللہ غفور الرحیم بخشنے والا مہربان ہے۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑ گئے اور کفار سے جنگ کرتے رہے وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ یسألونک پوچھتے ہیں تم سے عن الخمر متعلق شراب کے، والمیسر اور جوئے کے، قل کہہ دو فیہما ان دونوں میں اسم گناہ یا نقصان، کبیر بڑا ہے، ومنافع اور فائدہ یا فائدے، للناس لوگوں کے لیے، و اسم اور گناہ ہما ان دونوں کا، اکبر زیادہ بڑا ہے، من نفعہما ان دونوں کے فائدے سے، ویسألونک اور پوچھتے ہیں تم سے ماذا کیا، ینفقون خرچ کریں، قل کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم العفو ضرورت سے۔ اللہ نے اتنا ہی جواب دیا کہ اگر مال ہے تو جتنا ضرورت سے زیادہ ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ کذالک اسی طرح، یبین بیان کرتا ہے اللہ اللہ لکم تمہارے لیے، الآیات احکام، کیوں، لعلکم تاکہ تم تتفکرون، کیا کرو، تتفکرون تاکہ تم سوچو یا غور کرو۔ فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور اللہ کے لیے وطن چھوڑ گئے، کفار سے جنگ کرتے رہے، وہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا اور رحمت کرنے والا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نشہ آور خمر ہے اور ہر نشہ آور حرام ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو عورتوں کی شرمگاہوں کو اور ریشم اور خمر کو اور باجوں کو حلال کر لیں گے۔ بخاری کی حدیث ہے یہ کہ فرمایا اور یسألونک پوچھتے ہیں تم سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں۔ اب المیسر جوا یہ یسر بمعنی سہولت سے ہے، کیونکہ جوئے میں بغیر محنت کے دوسرے کا مال ہاتھ لگ جاتا ہے۔ آج کل پانسے، لاٹری اور سٹے کے نام سے جو کاروبار ہو رہا ہے سب جوئے کی صورتیں ہیں۔ اور فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تم سے شراب اور جوئے کا حکم دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان میں نقصان بڑے ہیں اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، مگر ان کے نقصان فائدوں سے کہیں یعنی یہ ابھی کراہت دلوائی ہے۔ اور یہ بھی تم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کون سا مال خرچ کرے، کہہ دو کہ جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے حکام کھول کھول کر بیان فرماتا ہے
تاکہ تم سوچو۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن آدم، اگر تم ضرورت سے زیادہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ابن آدم، اگر تم ضرورت سے زیادہ خرچ کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے، روک لو تو تمہارے لیے بدتر ہے، اور بقدر ضرورت رکھنے پر تمہیں ملامت نہیں کی جائے گی۔ مسلم کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز بغیر پاکی کے اور صدقہ خیانت کے مال سے قبول نہیں ہوتا۔ مسلم کی حدیث ہے۔ آگے فرمایا کیا ہے؟ تاکہ تم سوچو، یعنی فی دنیا والآخراتی، اور آخرت میں، ویسألونک، اور پوچھتے ہیں، عن الیتامی، متعلق یتیموں کے، قل کہہ دو، اصلاح لہم، ان کے لیے، خیر، اچھا کام ہے، وَإِنْ، اور اگر تخالطوہم، اور اگر ملالو اس کو، فإخوانکم، پس بھائی ہیں تمہارے، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، کس کو؟ المفسد، خرابی کرنے والا، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے، ولو، اور اگرچہ، شاء اللہ، چاہتا اللہ، لعنتکم، البتہ تکلیف میں ڈالتا تمہیں، ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز، غالب، حکیم، حکمت والا ہے۔ فرمایا یعنی دنیا اور آخرت کی باتوں میں غور کرو، اور تم سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، کہہ دو کہ ان کی حالت کی اصلاح بہت اچھا کام ہے، اور اگر تم ان سے مل جل کر رہنا، یعنی خرچ اکٹھا رکھنا چاہو تو تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تم کو تکلیف میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اور آگے فرمایا، ولا، اور نہ، تنکحوا، نکاح کرو، المشرکاتی، مشرک عورتوں سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یؤمننا، وہ ایمان لائیں، اور البتہ، امتن، لونڈی، امتن، اور البتہ لونڈی، مومنتن، مومنہ، خیر، بہتر ہے، من مشرکاتن، مشرک عورت سے، ولو، اور اگرچہ، اعجبتکم، وہ بھلی لگے تمہیں، ولا، اور نہ، تنکحوا، نکاح کرو، مومن عورتوں کا، المشرکین، مشرک مردوں سے، حتیٰ، یہاں تک کہ، یؤمنوا، وہ ایمان لائیں، ولا، اور البتہ، عبد، غلام، مؤمن، مومن، خیر، بہتر ہے، من مشرک مرد سے، ولو، اور اگرچہ، اعجبکم، اچھا لگے تمہیں، اولئک، یہ لوگ، یدعون، دعوت دیتے ہیں، الی النار، طرف آگ کی، واللہ، اور اللہ، یدعو، بلاتا ہے، الی، طرف، الجنت، جنت کے، اور کس طرف، والمغفرت، اور بخشش کے، بِإِذْنِہ، ساتھ حکم اپنے کے، وَيُبَيِّنُ، اور بیان کرتا ہے، آیاتہ، آیات یا حکم اپنے، للناس، لوگوں کے لیے، حکم اپنے، آیاتہ، حکم اپنے، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ، یتذکرون، وہ نصیحت پکڑیں۔ تو فرمایا، اور مومنوں، مشرک عورتوں سے جب تک کہ ایمان نہ لائیں، نکاح نہ کرنا، کیونکہ مشرک عورت
خواہ تم کو کیسی ہی بھلی لگے، اس سے مومن لونڈی بہتر ہے۔ اور اسی طرح مشرک مرد جب تک ایمان نہ لائیں مومن عورتوں کو ان کی زوجیت میں نہ دینا، کیونکہ مشرک مرد سے خواہ وہ تم کو کیسا ہی بھلا لگے مومن غلام بہتر ہے۔ یہ مشرک لوگ کیوں اللہ تعالیٰ نے منع کیا؟ مشرک لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنی مہربانی سے بہشت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے اور اپنے حکم لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ نصیحت حاصل کریں۔ اور جنگ کے بعد یتیموں کی طرح عورتوں کے متعلق بھی کئی سوال پیدا ہوئے، لہٰذا اس معاشرتی پہلو پر بھی احکام بیان کر دیے گئے۔ مشرک مرد اور عورت سے مومن مرد اور عورت کا نکاح جائز نہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ جو لوگ تمہارے دین کی وجہ سے تمہارے دشمن ہو گئے ہیں اور تمہیں رائے حق سے برگزشتہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے ہمراہ تمہارا ازدواجی رشتہ کبھی فلاح اور سعادت کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح پڑھ کر صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔